بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی، پیشانی کھلی اور ناک بلند ہوگی۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ مہدی عربی زبان میں ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ ہر صحیح الاعتقاد اور باعمل عالم دین کو مہدی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہر راسخ العقیدہ نیک مسلمان کو بھی مہدی کہا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو بھی ہادی اور مہدی ہونے کی دعا دی ہے۔ اس سے بھی یہی لغوی معنی مراد ہے۔ یہاں مہدی سے مراد وہ شخص ہیں جن کا ذکر ہوا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی: یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ فجر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔
अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराते आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का सबूत अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत से है। दज्जाल का लग़वी माना है मक्कार, झूठा, हक और बातिल को किलत मिलत करने वाला। उस माने के एतबार से हर उस शख्स को जिसमें ये औसाफ हों दज्जाल कहा जा सकता है। यहाँ दज्जाल से एक खास काफिर मुराद है जिसका जिक्र अहादीस में तवातिर के साथ मौजूद है। जो यहूदी होगा, खुदाई का दावा करेगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर यानी काफिर लिखा हुआ होगा। दाएं आंख से काना होगा। दाएं आंख की जगह अंगूर की तरह का उभरा हुआ दाना होगा। जमीन पर उसका कयाम 40 दिन होगा, लेकिन उन 40 दिनों में से पहला दिन साल के बराबर, दूसरा दिन महीने के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। बंदों के इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला उसके हाथ से मुख्तलिफ खर्क़े आदत, उमूर और शोबदे जाहिर फरमाएंगे। वो लोगों को कत्ल करके जिंदा करेगा। वो आसमान को हुक्म करेगा, आसमान बारिश बरसाएगा। जमीन को हुक्म करेगा, जमीन गल्ला उगाएगी। एक वीरान से गुजरेगा और उसे कहेगा अपने खजाने निकाल। वो अपने खजाने बाहर निकालेगी। फिर वो खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे। आखिर में एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर जिंदा करेगा। उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। दज्जाल पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा। कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां दज्जाल नहीं जाएगा, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के उन दोनों शहरों में फरिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब कुस्तुनतुनिया को फतह फरमाकर शाम तशरीफ लाएंगे, दमश्क में मुकीम होंगे कि शाम और इराक के दरमियान में से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से अस्फहान पहुंचेगा। अस्फहान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्कर के साथ जमीन में फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुंचेगा। बहुत से गुमराह लोग उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होगा। मक्का मुकर्रमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकर्रमा के गिर्द फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिस वजह से वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे कमजोर ईमान वाले घबरा कर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा के मज़ाफात में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मुनाजरा करेंगे। दज्जाल उन्हें कत्ल कर देगा, फिर जिंदा करेगा। वो कहेंगे, अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा, मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा। दमश्क के करीब पहुंच जाएगा। यहाँ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद होंगे कि अचानक आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तमाम इंतजामात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे। वो फरमाएंगे, मुंतजिम आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेश कदमी फरमाएंगे। घोड़े पर सवार होंगे, नेजा उनके हाथ में होगा। दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। बहुत घमसान की लड़ाई होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में ये तासीर होगी कि जहां तक उनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुंचेगी, और जिस काफिर को आपके सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त मर जाएगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप उसका पीछा करेंगे। बाबे लुत पर पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। कयामत की अलामत कुबरा में से तीसरी अलामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना और दज्जाल को कत्ल करना है। नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा
قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچیں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، امام مہدی علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان فجر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ باب لد پر دجال کو قتل کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجہ حاکم بنیں گے، ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے بندے کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافت بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین کے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل کر آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر موسلا دھار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی، کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے۔
وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔